مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ قرآن مجید کی 2 آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے۔ باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے۔ شرک یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے۔ پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے۔
کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے. آپ نے اس کو پکڑ لیا, لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے اور خود کہاں گئے ہوئے تھے, سینما گھر. تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے, میں تو دیکھنے گیا تھا, میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے. پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے. تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا, ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے. کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے, لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر, حملے کے لیے آئے گا, کرے گا نہیں, حملے کے لیے آئے گا. حتیٰ اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم, جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا, وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم, کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا, کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے, گولے گنڈے, کرارے پاپڑے, جوس, بوتلیں, آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے. جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی میں کیا آوازیں, کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا, ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں. کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا, کرارے پاپڑے. خیر, تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں, ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی, یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم, زمینی عذاب تو سب کو آئے گا. زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے, اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا, نیت پر حساب و کتاب ہوگا, کون کس نیت سے آیا تھا, کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں, اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ویڈیو وائرل کر دی, لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں پھر تو جانا واجب ہے بھائی, کیا خیال ہے. تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں, اصل تو ہوتی کہاں ہے, شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں, وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں. تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع, بھائی ہمیں کہیں بھیجو. شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے, ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا. خیر, تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا, مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو, بلا وجہ کا اختلاط ہو, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے, پارٹیشن آپ کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ. لیکن تبلیغ کے لیے کوئی, اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے,
اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے. وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں, وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے, سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے, نیت ٹھیک ہے نا اس میں. سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے, فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا, نامناسب کام تو ہے, کہیں اور بیچ لے سموسے, لیکن اس کو پتا ہے ادھر جتنا سموسہ بکے گا باہر نہیں بکے گا, تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے, اصل اعمال کس پر ہیں؟ نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا, وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا. نہ انہوں نے وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی, نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے, اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے. تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی, انڈیا کو پیغام دینا, ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے. اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں, پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں. تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے, مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا, تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ. جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے. بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں, اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے, باپ سے رشتہ ہوتا ہے, بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے, امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے, ازبکستان ویسے ہی ہم گئے, تو وہاں ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے, تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے یا تو وہ فیک ہے, اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی, میں کس کو, جو شریعت ہے وہ شریعت ہے, وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے, گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے, بس. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا, یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اب جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, یہ تو ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا, تو وہیں تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا, دوپٹہ لینا شروع کر دیا. دیکھو ہم پہ تبلیغ فرض ہے, خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو. ہم پہ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا. اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ہے, ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب
چھڑوانی ہے, اور آپ شراب خانے چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی, لیکن آپ نے شراب پر ایک لفظ نہیں بولا, شراب پر ایک بیان نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ اتنے دھتی ہو چکے ہیں کہ شراب پہ بات کروں گا یہ بات سنیں گے نہیں. تو وہاں جا کے آپ نے نماز روزے کی بات کی, اللہ کی بات کی, یہ تھوڑا سا کسی طرح قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو مسجد میں آئیں گے, بیان سنیں گے, پھر یہ ہائی ڈوز ان کو وہاں دی جائے گی. تو نیت اس کی یہی ہے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے, انڈیا کے ایکٹر سے, گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ گئے اسی لیے تھے کہ بھائی برائی چھوڑنی ہے. تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے. لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے, اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام, یہ ناجائز, پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں حرام, تو وہ اور آدمی وہ ہو جاتا ہے. ویسے بولیں گے حرام ہے یہ, لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا, قاری صاحب نے دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتے ہیں شیرہ ہے شیرہ. اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے ہمارے پاس, اتنا گاڑھا شیرہ ہے, نارمل شیرہ نہیں ہے. تو وہ حرام ایک دم اتنا گاڑھا گاڑھا لفظ نکلتا ہے, وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اگلا. تو ڈرانا پولیس کا کام ہے, مولویوں کا کام نہیں ہے, مبلغین کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام. ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے, لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ. کیا حکمت؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا, ایک صحابی رسول کو, کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, تنگی میں مت ڈالنا. ایک دم جا کے نہیں یہ بتا دینا یہ کرنا حرام, یہ کر کے جہنم, یہ کر کے جہنم, وہ ڈر جائیں گے بھائی. آرام آرام, دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے, اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے. بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دیں. نا 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 نا, کسی کو دین پہ لانے کے لیے, دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے. دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے دعوت دی, سودی بینک میں جاب کرتے تھے, وہ ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی. سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں, کچھ شعبے جائز ہیں کچھ حرام ہیں. جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا, اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے, یعنی آمدن جائز ہے. بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام. آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, جو بذات خود ایک جائز کام ہے. تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے, سود لکھنے والا, سودی لین دین, سود دینے والا, لینے والا, اور اس پر گواہ بننے والا. تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے, ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا, جیسے الیکٹریشین ہے, اس کا کام ہے پنکھے لگانا, اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا, اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا, تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا, یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ پراپر ٹاپک ہے, یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے. تو مفتیان کرام کا کام ہے, یہ انہی کو کرنے دیں آپ. تو خیر, تو ہمارے حضرت کے پاس فون کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے, حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول. بہت اصرار کیا, حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا, آپ نے دعوت ٹھکرا دی. تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا. یہ اصول یاد رکھو. آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل لیں.
یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے، نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے، ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم، تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے؟ بعض اسکالرس کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے، میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا، کچھ اسکالرس کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے، باقی سارے کیا ہیں، یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط، تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی بچا کون ہے؟ تو اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف، اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے، عورت آ جائے، ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی، یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، بات سے بات نکل رہی ہے، کیا کروں میں، ٹاپک دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، چل کہیں اور پڑھتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے، وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم، اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے، دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی کی حجو کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، شاعری میں بہت زیادہ توہین کی تھی. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی بنے وہ، اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا، معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا. بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو سب کے قتل کے آرڈر تھے، سب کی معافی کے آرڈر تھے. چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا، ان میں کعب بن زہیر بھی تھے. یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے، اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر یعنی استہزاء. تو اب جب یہ فرار ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں، یہ فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے، نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر، کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا، حجو معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے، آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا، نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی، اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا؟ عربوں کا چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم کہتے ہیں نا نحمدہ، اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا، لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کو کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں
اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو, حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا لم یفد مقبول. کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے. اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے, ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ, اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعاد, سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ. فقلب الیوم مبتول, میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا, بیل بجائی, اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار, گئے بیل بجائی, بھائی سعادہ ہے, اندر سے آواز آئی, اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے وہ. تو بانت سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اثرہا, کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا, اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں. شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں, یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا, میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں. ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار؟ وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا, کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا ہے, اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے, نا ابھی آنے دو بھائی, ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات, تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو, نا. آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے, بولو, شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے, شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا, ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا, آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانا نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانا نے یہ لکھا, فلانا نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک, لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا, بات سے مکر جانا, یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی, فجع وولع واخلاف وتبدیل.
عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ، بے وفائی، دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی، تو لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا، یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے، بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے، وعدہ کر کے مکر جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی. بتانے ہوتا نخرے والی ہے، کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ، میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا، ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی آنے دو، ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ، مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا، میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے، دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں، مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے، اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے، تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی، بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا، وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو، سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں، میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو، آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو، ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی میں اچھی نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں، بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہے یہ. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو، تم بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو، کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت، شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں، اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو، اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا.
تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا, جس صفت پہ بہت زیادہ, جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے, وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے, آپ جاوید میاں-داد کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو, خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, تو کہے گا الانا, ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو, اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے, صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا, ترسا ترسا کے دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم, اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا, اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم, فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈ ایک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈ ایک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے؟ ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور, اونٹ کا گوشت, بکری کا دودھ, اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا, اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک سا, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی, پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا, اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ, کوئی کھاؤ پیو, کوئی جان تو بناؤ. تو کہتا ہے مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو, ایک تنکا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا, ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ, بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ, آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کیا 54 بھی نہیں اٹھتی؟ خیر, جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی, بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے, آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر, تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟
میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں، آپ کو خوشی ہوتی، لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے، آپ بہت جمیل ہیں، خوشی ہوتی، اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں، ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے، بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا، جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں، اور آپ بدر میں لڑے، احد میں لڑے، احزاب میں لڑے، بنو قریظہ سے لڑے، کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے، پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے، اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا، پتھراؤ ہو رہا، اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری، کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا، آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، صحیح، لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی، کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا، میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں، ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں، ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں، جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں، میرے جو شیخ ہیں، جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا، یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں، ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں، کچے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے، بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو، جہاں پہ ان ریگستانوں میں، کچے علاقوں میں، تھر میں، پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ، صحیح ہے نا، بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی، دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے، ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر
اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر. تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہیر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ, اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے, لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا, کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول. حضرت فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو, 2 ڈھکن. آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو, مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ, تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, میں مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار 1 ڈھکن نہیں 1 قطرہ پی لو میری خاطر, میرا دل جوڑنے کے لیے, میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بہت محنت کی ہے, سنگور کو سڑایا, اس میں کیڑے پڑے, گندی ہوتی ہے نا شراب, تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے, جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ 1-2 ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے, کیڑے اس میں تھے, بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی, پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے 1 قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے 1 قطرے سے شاید کچھ نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے 1 قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو, تو بھی آپ کے لیے وہ 1 قطرہ جائز نہیں ہے, چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام, کوئی واقعی مقصد ہو, یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں, بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں, اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا, کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا, یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے, میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ کام شریعت اسی کا نام ہے نا, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے, اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے, اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا بھائی آپ کی مرضی ہے. تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا, وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے, شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ, یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو, نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو, روٹی کھا لو, ناغا کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن, اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو, اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو. بھائی صاحب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا, ویل ڈن, گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا, تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح, قاف با یا اور حلوے والی ہا. قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح, برے کام. کام کہتا ہے سچ بولو,
تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے روکا, اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو, اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو, اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو, اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو, حسن. روزہ رکھو, حسن. جہاد کرو, حسن. وضو کرو, ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن. داڑھی رکھو, حسن, وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی, تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا. فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا, آبادی بڑھ گئی, غربت بڑھ گئی, تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا. حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے. تو جتنے افراد ہوں گے, ٹھیک ہے, پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں, مسائل بڑھیں گے بھی, لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ, کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں. لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں, پیٹ بھی آ رہا ہے بھائی, اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں, ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں, اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے, ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو, یہ بچے 2 ہی اچھے, یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے, بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے, تربیت ملتی ہے. خیر, میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے, یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے, تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے, ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں, ہم بھی جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے, امنگیں تھیں, جذبات تھے, کالج میں جاتے تھے, ہمارے جو کلاس فیلو تھے, جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا, کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ, وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا, وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے, لیکن حرکتیں غریبوں والی نا, کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار, مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا, لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی؟ ویری گڈ, ویل ڈن, اچھا ہو گیا, تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا؟ قبیح. اب حسن کی 2 قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی 2 قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ, آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف,
اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نا 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 بھائی, نیت کوئی بھی ہو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینی ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا. اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینی ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا. 2 لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس تیسرے کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو. نا 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 نا. ہاں ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے. بھائی ہیلے 2 طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے. ایک اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, وہ ان کو اپنا بوجھ نکالنے کا موقع مل گیا تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ, ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ, تو بڑا طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں, باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں. تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ, تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا, یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے 2 سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتی ہے؟ اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق نہیں ہے ڈیزائر کا, خواہشات کا. ہر عورت میں اللہ نے مرد کی خواہش رکھی ہے, چاہے وہ تہجد گزار ہو حاجن ہو. ہر مرد میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھی ہے, اگر وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو منہ ماریں گے لوگ ادھر ادھر جا کے, اور ہو رہا ہے یہ. تو جس کو یہ سوسائٹی کا یہ پتا ہو تو وہ بولے گا شادیوں پہ بھائی. تو پھر اس میں آپ یہ کہنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام کو کتنا علم تھا نا بھائی. پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت 2 ہی چیزوں پہ ہوتی تھی اپنی قوم کو. نمبر 1 شرک چھوڑو, نمبر 2 ناپ تول میں کمی چھوڑو. اب قوم یہ تانا دیتی معاذ اللہ نقل کفر کے, اے شعیب تمہیں تو ناپ تول میں کمی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں آتا, تمہارا تو علم گھوم پھر کے کس پہ آ جاتا ہے معاذ اللہ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ہر وقت یہی بیان کرتے رہتے ہو. اس کا مطلب تمہیں معاذ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا. تو یہ تانا صحیح ہوتا؟ غلط. شعیب علیہ السلام کہتے ہم پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ پیغمبروں کا علم کسی کو نہیں دیا ہوتا, لیکن تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی ہی ناپ تول میں کمی کی ہے اور شرک کی ہے, لہٰذا میں اسی پہ بولتا رہوں گا. تو یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں نا اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لہٰذا شادیوں پہ ہی بولا کرو, تم پہ شادیاں ہی اچھی لگتی ہیں. تو بھائی صاحب کبھی آپ آؤ ہم سے کچھ ٹاپک پہ بات چیت کرو, تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم ہیں, لیکن آپ سے زیادہ, آپ ہم سے بھی زیادہ فارغ نکلو گے. اگر ہم فارغ ہیں تو یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ فارغ ہو. تو ٹی وی میں عوام کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا اور اس کے غلط ترجمے کرنا یہ الگ چیز ہے. کسی مولوی کے سامنے, ٹوٹا پھوٹا پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے وہ ترجمہ کر کے دکھاؤ تو میں گچی وہیں سے پکڑ لوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, کہ گڑبڑ کر رہے ہو آپ. خیر کیا بات چل رہی تھی دیکھو, پھر بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں اپنی بات کو جلدی سے. بھائی صاحب وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ابے گچی نہیں پکڑی آپ نے ہیں؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو حسن لعینی ہیں. اسی طرح یاد رکھو آج کل بعض اسکالر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے.
حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے, اور دلیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کہ اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو. بھائی صاحب بیماری الگ چیز ہے, پریگننسی بیماری نہیں ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, عورت کے تو پریگننسی اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پریگننسی میں عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھ کے چکر آتے ہیں. بھائی جب چکر آنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس بیس پہ نہیں کہ دودھ پلا رہی ہے, اس بیس پہ کہ چکر آ رہے ہیں. تو چکر کسی بھی بیس پہ آتے ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ, کیونکہ بہت ساری عورتیں دودھ پلاتی ہیں کوئی چکر نہیں آتے ان کو, پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ, ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہو پریگننسی میں عورت روزہ رکھے گی تو الٹی آئیں گی, چکر زیادہ آئیں گے. تو بھائی اگر چکر آنے کا خطرہ ہے یا الٹیاں آ رہی ہیں تو پھر پریگننسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر پریگننٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگننسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا, یہ غلط ہے, مشاہدے کے خلاف ہے. بہت ساری پریگننٹ عورتیں پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں, نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو. اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے, وہم ہونا کافی نہیں ہے. غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا, وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو آ رہا ہے اٹھ کے, تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو. میں ویسے ہی تھوڑی امام حنیفہ میرے کوئی ماموں تھوڑی لگتے ہیں. شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں, اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے. اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہا ہے, یہ شخصیت پرستی نہیں ہے, یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر کو فالو کرو, اہل علم کو. تو مجتہدین سے زیادہ کون اہل علم ہوگا؟ خیر یہ تو ٹاپک کئی بار چھیڑ چکا ہوں میں. تو حسن لعینہ جو عبادتیں ہیں وہ بہر صورت کرنی ہے, نیت اچھی ہو یا بولو بری ہو, نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے, عمل نہیں چھوڑنا. زکوٰۃ, آپ کے زکوٰۃ غریب کو دے رہے ہو, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میری تعریفیں کرے گا, ریا پیدا ہو رہی ہے, تو کیا زکوٰۃ معاف ہو گئی؟ بھائی زکوٰۃ تو دینی ہے, نیت کیا کرو. کتنے لوگ اس چکر میں زکوٰۃ نہیں دیں گے, اصل میں ایکچولی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری, غریب کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے نا بھائی, نیت ٹھیک کرو, آپ زکوٰۃ تو دینی ہے. تو دوسری عمل ہوتا ہے حسن لغیرہ. لغیرہ کا مطلب وہ خود پسندیدہ نہیں ہے, ان پہ تو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے, پسند. جیسے وضو ہے, وضو بذات خود مقصود نہیں ہے. وضو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب بولو نہیں ہے. تبلیغ ہے, یہ حسن لغیرہ ہے, اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئی اور عجیب سا لباس ہے, آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ منایا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے, اور یہ مطلب بھی اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے, نقصان ہوگا. تو فبلسانہ, زبان سے, یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں باپ کو الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں, ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا, بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں, باپ نے بچے کو مارا پیٹا, بچہ گھر سے بھاگ گیا, باپ پکڑ کے لایا, اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا. بھائی ایسے ہی چلنے دو, کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا تبلیغ کا, وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے. جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا, مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا, محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا, بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے, آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا, وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے, اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے, حسن لغیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے؟ فرض ہے.
لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا, کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا, دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ہیں ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے, بعض شعبوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے. انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی, بھائی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ, مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے, حسن لغیرہ, جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا, جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے, اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا, اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے, آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا, وہاں ڈیفنس کیا جائے گا. جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا. جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے, کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد. مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ. تو وہ جو سوٹیبل طریقہ, جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے. کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ سوٹیبل ٹائم, یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا, ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو, کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا, ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا 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 نا, کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سردیوں میں کیا کر رہا ہے؟ برف کی دکان. بے روزگار آدمی, کوئی جاب نہیں مل رہی تھی, برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے بھائی کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا, انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں, برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھائی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا, کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت. کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم چل جاتی, برف کون خریدتا ہے یار؟ یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ, تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسا ہی جہاد ہے, ایسا ہی تبلیغ ہے, اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹیو ریزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے, کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینہ ہی نہیں ہے, حرام لغیرہ ہی ہے. کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو, آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے, شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے یہاں ہندو محفوظ ہیں, ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے. تو یہ کام جو کبھی لغیرہ ہی تھا اس نیت سے حسن لغیرہ ہی بن جائے گا. تو حسن لعینہ ہی, حسن لغیرہ ہی اور قبیح لغیرہ ہی. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینہ ہی, وہ حسن ہی رہے گا, اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینہ ہی, جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینہ ہے, یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے, یہ پابندی ہے, اللیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح لعینہ ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیح لعینہ, وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت ہو, زنا زنا ہی رہے گا, وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا, قبر میں جانا, کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا, یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا, اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے
ہے ناجائز عمل نا مس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے، وہاں جا کے کوئی بات کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں، قبیل حسن لعینہ ہمیشہ اچھے رہیں گے، قبیل لغیرہ ہمیشہ حرام رہیں گے، وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے، آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے، نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ، تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کے آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے، یا لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو، اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے، وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی، ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی، تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ سوچ، یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ، لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں، وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو، میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی، میں نے فوراً ہٹوائی ہوئی ہے، کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے، اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے، بہن کو لا رہا ہے، لڑکیوں کو لا رہا ہے، وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے، مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی، انگریز لڑکی، وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے، تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں، اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے، اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو، وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے، تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ، کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں. آپ نے ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں، تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو، وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے، وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے، ریسیپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ، دوسرا حل یہ ہے کہ اب گزارا کرو، آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو بھائی، ان سے فری نہ ہو. آپ اپنے وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں. اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم، تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں. ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے، تو یہ طنز اور طعنہ مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں پہ جاب کرتی ہے، وہ وہیں پہ، تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ. کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا 1-2 جگہوں پر، انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے، یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگا دیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں، سال کے لیے نکل جائیں گے، اچھا ہے جماعت میں، اور کیا ہے. تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے، تو اس بہانے موقع مل جائے گا. لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا، یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہا ہے جی ارسلان بن منصور، اور دلہن رمشا سلیم بنت محمد سلیم، اور مہر ہے جی 50,000. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں رمشا سلیم بنت محمد سلیم کا نکاح ارسلان بن منصور سے کروں، اجازت ہے؟ کہاں ہیں ارسلان بھائی؟ آپ ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب ارسلان بن منصور، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح رمشا سلیم بنت محمد سلیم سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ، فوراً قبول کیا آپ نے. آپ کو میں اس قبولنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے آپ کو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں گلے نہ ملیں، ادھر جا کے ملیں گے انشاءاللہ. مبارکباد پروگرام وہاں چلائیں، وہاں. ہاں بس آپ بھی، آپ کی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد نمبر. چلو بھائی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علیہ السلام، کیا حال ہے؟ اس زمین کا حسن جو ہے نا بچے ہیں. اللہ نے گھروں کی رونق اور زمین کا حسن بچوں میں رکھا ہے. گھر میں بچے ہوتے ہیں، یہ دیکھو. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. جیسے بچوں کے فضائل شروع ہوئے نا، بچے آ گئے. السلام علیکم. اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں، لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو، دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے. یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے، سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا، پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے، ایک آدمی نے جرم کیا، چوری کی یا کوئی جرم کیا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے، تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی، اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا، سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا. تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا، کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے. ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں.
تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم, یہ تیسرا جواب ہے, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا, اس کا عذاب ہی سخت ہے. اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا, تم ہلکا سمجھ رہے ہو, تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ. دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے, اس کے بچوں کو یتیم کر دے, بیوی کو بیوہ کر دے, وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے, ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا, بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں, تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے, لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا, آتا ہے دنیا میں کہ کیوں. لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے, اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے. بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے, یہ قانون ہے. میں گیا ہوں بعض ملکوں میں, کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے, ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے, آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا, چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے, یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے, لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا, بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے, میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ, میں نے پیدا کیا, کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے, تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے, یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی. اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے, ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں, لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا, کہے گا میں ایمان لایا. پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا, ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا, اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی, اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے. کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں, میں یوں جا رہا ہوں, کبھی یوں جا رہا ہوں, کبھی کھانا کھا رہا ہوں, کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے, اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک, وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. اور ایک اور ہے, ابے نہیں یار ایک وہ, ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا, ایک تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں, ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے, وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک. وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں, بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں, اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کم بخت ویڈیوز بناتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے, سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے, یار یہ مولانا صاحب ہے, اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے. تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہیں, نہ میں وہ شو مار رہا ہوں, نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ولاگنگ کرتا ہوں, جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی, پہاڑ دکھا دیے, نہریں دکھا دی. یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل, وہاں جانور دکھا دی, کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا, تو بہت زیادہ شوق ہے.
اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے یاد ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا, وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی مکھی کے, تو میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو. یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے. جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے, وہ نیچر پر ہیں. تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں. جنگل منگل یہ وہ. ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ, امریکہ میں ہو تم, جنگل ہی دکھا رہے ہو, یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے, ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے, یہ سب میں نہیں بنا رہا اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں. ابھی میں نے پھر جامعۃ الرشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا, کنٹرول میں نہیں آ رہے. پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں, وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے مفتی طارق مسعود, کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے, یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا, اور فون پہ بات کر رہا ہوں نا, چلتا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ عجیب مذاق ہے یار. یہ فلمی اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی, علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں, اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کی گھڑی گھم گئی, گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کا موبائل گم گیا, موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا موبائل, یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل, وہ میرا نہیں ہے, کسی نے لکھا ہوا ہے یہ تو مفتی صاحب کا ہے ہی نہیں موبائل. تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے, مجھے یوز کیا جا رہا ہے. تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں. جامعۃ الرشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے, یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں. تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے. ویسے بھی جامعۃ الرشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی, تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ, لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں, وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا, اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں. علماء کے لیے یہ ہونی چاہیے. عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہیں, جچتی ہیں, کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں, آفریدی ہے, چھکا لگا رہا ہے, اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار. ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ, چھکے چوکے لگا رہا ہوں, وہ میں جانے دیتا ہوں, وہ میں جانے دیتا ہوں, تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے, گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے. ابھی میں گھوڑے سواری کی ہے, وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے, میں نے بنا نہیں دی. اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے. گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں, دوڑ میں پہلے رہا ہوں, کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے اس کو منع نہیں کیا, جانے دو بھائی, تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے, گھوڑ سواری کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے. سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں, وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگ لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں. اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے. یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ وارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا, کوئی برے ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کہ یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے. ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے.
تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے, وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ. تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا میں. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں, وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان. اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے, اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے, اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے, اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی, پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنی, اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی, اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے, میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بعض دفعہ 1-2 اسکپ ہو جاتے ہیں, تو وہ مشکل, ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, دین کا داعی بنا دے بس, اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے, ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے, کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے, غربت میں کامیاب ہیں. اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی, اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے, اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا. تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے, دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی, اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں, ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو, دعا ہو, کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے, بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی.
حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یعنی ہمیشہ، ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ نے دے دی ہدایت، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا. آخری فیصلہ کون ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، فکر کریں، لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں، ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں، اس سے آگے مت جائیں، ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو، تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں، ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ، اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم، آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دین کو سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے. کوشش تو تھی کہ نہ ملے، لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا، مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی تعریفیں واریفیں لکھی ہوئی ہیں غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی درخواست ہے، بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی؟ تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ، اچھا مل لیے. ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں، لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے، تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں، کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ، کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا، فیک آئیڈیا، اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے، یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ، پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، ای میل بنایا جا سکتا، جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، فیس بک بنائی جا سکتی ہے، یوٹیوب لوگ بناتے ہیں. اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں، نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے، ہم امریکہ جائیں گے، ہم جاپان جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے، ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے بعض دفعہ سونے کے لیے لیٹو، کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو، الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، آدمی خام خام ٹینشن میں چلا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو ابھی یہ کیا ہے، موبائل کو دور پھینک کے سوئے آدمی، دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی، کچھ سسرال کی بات یاد آ گئی، انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا، جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھوسا بھرا ہوا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا اٹھے گا نہ، مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ دماغ اس کا، پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا، بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو، اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا، بہت زیادہ بول لیتے تھے،
لوگوں کی الٹی الٹی باتوں پہ نا بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. تو آنے دو برے خیالات. اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ. یہ اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے. جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں. حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی. حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں. اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار. تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی. تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. تو جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو, صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو. تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو, وہ بھی گناہ گار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے. پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے. ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ ہوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دنا دن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں, میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں, وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر وہ اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا میرے بھائی کیا اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے, مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا, صرف احتیاط کی بات کی ہے. چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں, ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں, اختلاف علماء کا ہونا چاہیے, اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں
ان کا جب اختلاف ہوگا نا تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی ہے. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم, کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں, لیکن گناہ گار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے, تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں ہے اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا, ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو, یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب, بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا, بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ, ہمیں پتہ ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے, اعتراض ہے اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے, کون, یا آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا ان کا. ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے, لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا بھائی. دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں, اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کی ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے, اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں, ان سے جاؤ, کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں, لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے, جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے, دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے, لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے, سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو, جو بحث کرتے ہیں نا وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے, ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں, بعض کتابوں کی عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل دے رہے ہوں, لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں, بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضا کے مسئلوں میں, عدالت کے مسائل میں. جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا, ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہیں, بڑے ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کالمعاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے لالچ بھی دی, کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا میں, جج نہیں بنوں گا میں, قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا, عدالتی مسائل میں رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ مستند ہے, کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, 2 گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہوں. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, 2 بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتہ ہے سچے ہیں, لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے.
کسی کی یعنی داڑھی تو اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے, کسی میں کوئی خرابی کسی میں کوئی خرابی. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی بس اتنا ہونا کافی ہے کہ لوگ ان کو سچا کہتے ہوں, نیک ہونا ضروری نہیں ہے, سچا ہونا کافی ہے. اب عدالتوں میں کیا یہ چل رہا ہے نیک ہونا ضروری ہے؟ نہ بھائی, سچا ہونا کافی ہے. جج یہ دیکھتا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. نیک لوگ ہیں تو مارکیٹ میں بندے کیا ہیں, شارٹ. کہیں نہ کہیں کسی کی تحقیق میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ نکلے گا. 4-6 آدمی جو جنت میں جانے کے لیے میں اکثر نام بتاتا رہتا ہوں, وہ 4 آدمی ہر جگہ گواہی دینے کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نیک نہیں ہے. تو پریکٹیکلی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح دیکھو فقہ حنفی نے چونکہ دنیا پہ حکومت کی نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں بھی 2 گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیک نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, شرابی کبابی بھی ہو, بے نمازی بھی ہو, نکاح ہو جائے گا. امام شافعی ہمارے لیے 100 بار قابل احترام ہے, لیکن پریکٹیکلی امام شافعی کا یہ قول سوسائٹی میں چل سکتا ہے؟ بھائی کہاں سے دولہا نیک گواہوں کو لے کر آئے گا بھائی؟ خود نیک نہیں ہے وہ, 40 سال میں شادی کر رہا ہے. اللہ کرے گناہ نہ کی ہو, ہم تو اچھی نیتی کرتے ہیں, اچھی. تو ایک منٹ بیٹا, تو اس لیے کچھ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر سوٹیبل نہیں ہوتی سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے بار بار ایک بات میں دہراتا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہے, فتویٰ مفتیوں کی فیلڈ ہے, وہی اس میں رائے دے سکتے ہیں. اس میں مناظر اور اس جو دیگر مذہبی اسکالر ہیں, داعی ہیں, ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح دعوت یا مناظرہ, دعوت سے ہٹ کے الگ چیز ہے مناظرہ, یہ مناظروں کی فیلڈ ہے. تبھی میں مناظرہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے مناظرے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے, میں مناظرہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہو پھر جہلم کیوں گیا تھا؟ میں مناظرے کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں تو بات چیت کے لیے گیا تھا. اب آپ کو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے. تو بھائی یہی تو بات ہے, جو مناظر نہیں ہے تم اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھے یار, تو مناظر کے سامنے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر بیٹھ جاتے. تو مناظرہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے. تو میں کبھی اس طرح مناظروں کا چیلنج نہیں دیتا لوگوں کو, اگر دیا بھی ہے تو میرا مقصد تھا بحث بات چیت, لیکن اس میں بھی وہ بندہ ہی بھاگ گیا تھا سامنے سے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے, وہ بھی نہیں آیا. تو باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ جچتی ہے. میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, حکمت کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی. تو ہر شخص ہر چیز میں جب ٹانگ اڑائے گا نا, اور پاکستانیوں کو اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہر شخص سب کچھ ہے یہاں پہ. ہر شخص کیا ہے یہاں پہ؟ سیاستدان بھی ہے وہ, اس کو فوج کا بھی پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ ہے, عمران خان کا بھی پتہ ہے, مونف الرحمان کا بھی پتہ ہے, نواز شریف کا پتہ ہے, مریم نواز کا بھی پتہ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پتہ, جماعت اسلامی کا بھی پتہ, اس کو مہنگائی کا بھی پتہ, ڈالر کے ریٹ فیک نیچے گئے ہوئے ہیں یا سچی مچی میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی پتہ ہے, ملک کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے, کوا حلال ہے حرام ہے, مچھلی حلال ہے حرام ہے, یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, اور اللہ بھلا کرے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہر چیز میں ہر آدمی کیا ہے؟ فنٹر. انڈا گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا. جگر کے لیے یہ دوا, آپ یوٹیوب پہ کسی سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے نا, ہر نمازی آپ کو کہے گا مفتی صاحب آپ کو کھانسی دیکھ رہا ہوں 2 دن سے, آپ ایسا کریں گڑ نہیں ہے گڑ, ہاں ہے, گرم پانی کریں گڑ گھولیں اس میں, پھر کیا ہوگا؟ گڑ میں پھر آپ ادرک کا پانی ملائیں, پھر کیا ہوگا؟ اس کو گھمائیں آپ صرف 2 کپ پی لیں, زندگی بھر کے لیے کھانسی ختم. اچھا یہاں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو زندگی بھر کے لیے نہ ہو. جب بھی کوئی نسخہ بیان کرے گا رزلٹ اس کا قیامت تک کے لیے گارنٹی دے کے جائے گا. یہاں پہ کھلا کیا رہا ہے؟ تو ادرک کھلا رہا ہے یار. اگر ادرک سے ایسی جڑ سے ہی ختم ہو رہا ہے سب کچھ, مجھے لگتا ہے یہ جڑ سے ہمیں نہ ختم کر دے کہیں. تو ہر آدمی یوٹیوب پہ بھی تو یہ نہیں ہوتا بھائی, سب کو سب کچھ پتا نہیں ہوتا. لا ادری کہنا سیکھو, یہ سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں نا تو میں شادیاں وادیاں ہیں نا میری, تو لوگ آتے ہیں مردانہ قوت کے لیے فلانا, میں کہتا ہوں بھائی یہ حکیموں ڈاکٹروں سے رابطہ کرو. کہہ رہے نہیں آپ کی اتنی شادیاں. میں نے کہا بھائی تو شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی. جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاؤ یار. تو ہر چیز ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں, یہ سیکھو. یہ آدھا علم ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کتنے بڑے امام تھے, مجتہد تھے, تبع تابعین میں سے تھے. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اس نے امام مالک سے غالباً 36 مسائل پوچھے,
ہر مسئلے کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, حالانکہ یہ تو ان کی فیلڈ تھی. اپنی فیلڈ میں بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. کیا مطلب؟ تحقیق کر کے بتاؤں گا میں. ہمارے یہاں جس سے جب بھی جو بھی پوچھو سب پتہ ہے. یہ صرف اعزاز پاکستانیوں کو میں بار بار کہتا ہوں, کسی اور جگہ میں نے یہ اتنا کمال, علوم میں اتنا رسوخ, علوم اور روحانی عاملوں پہ آ گیا تو پھر تو پورا بیان اثر تک اسی پہ بس ختم کر رہا ہوں. ان کو تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتہ ہیں, حالانکہ ان کو جو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پتہ ہے. وہ علوم, ان کے تو پھر علوم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں ہے, کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے شروع. تو ظاہر ہے کہاں تک پہنچو گے آپ, جو کہ شروع ہی نہیں ہو رہی تو پہنچ سکتا ہے آدمی وہاں تک. اس لیے ان کے تو علوم ہی شروع ہی نہیں ہوتے ہیں. ابھی میرے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے, اس پہ کالا علم ہوا ہوا ہے اور نیلا علم ہوا ہوا ہے, پیلا علم ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے بارے میں بھی ایسی باتیں لوگ, جس نے جو کہتا ہے نا کالا علم ہوا ہوا ہے آ جائے میرے پاس, انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ تیرے پہ ہوا ہوا ہے, میرے پہ ہوا ہے یا تیرے پہ ہوا ہوا ہے. اللہ بچائے ان فضول لوگوں سے. بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا, ہاں یار ایک بچے نے کافی دیر سے سوال پوچھ رہا ہے. بیٹا جلدی پوچھو, شاباش. یہ بچے کو بس موقع دیں پھر چھٹی. السلام علیکم. مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ اکثر میں جو نا شارٹس پہن کے آتا ہوں, گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں میرے, لیکن لوگ پھر بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. ہاں کہہ رہے بچہ پوچھ رہا ہے, اکثر بچے شارٹس پہن کے آتے ہیں جو گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی بڑے انکل منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. دیکھو بیٹا, بچوں کو تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے نا, چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ. گھٹنے تک بھی کسی نے ایریا چھپا لیا تو نماز ادا ہو جائے گی, لیکن بچوں کو بہرحال پورے کپڑے ہی پہنائیں. تو وہ جو انکل کہتے ہیں نا پورے کپڑے پہنا کے آیا کرو, تو وہ غلط نہیں کہتے, ٹھیک ہے, پورے کپڑے پہن کے آ جایا کرو. نماز تو ہو جاتی ہے, نماز کا میں نہیں کہہ رہا, لیکن مسجد میں ویسے بھی پراپر ڈریس. اب میں بنیان پہن کے آ جاؤں مسجد میں تو لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا, بنیان پہن کے گھوم رہے ہو آپ.